تو بزرگان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کو مقدم کیا اور استعانت کو مؤخر کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ایک وجہ میں نے یہ بتلائی تھی کہ نذرانہ پہلے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد استعانت کا سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ وفا کو ظاہر پہلے کریں، اس کے بعد آپ اپنا مدعا رکھیں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کو مقدم کیا اور عبادت کی وجہ سے عجب پیدا ہو سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے استعانت کا سوالی بنا دیا تاکہ عجب اس کا ٹوٹ جائے اور غرور کے اندر مبتلا ہو کر عبادت کو ضائع نہ کر بیٹھے۔ اور ایک جواب یہ کہ عبادت کے ساتھ اللہ کو مانگنا اصل میں بہت پسند ہے، اس لیے کہ عابد بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی اطاعت شو کرتا ہے، کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی قیام میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں جھکتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے سجدے کے اندر جو ہے ماتھا رگڑتا ہے، کبھی التحیات للہ پڑھ کے تشہد کے اندر بیٹھتا ہے، تو اس عابد کا اللہ سے مانگنا بڑا پسند ہے کہ یہ مجھ سے مانگے، کہ جب یہ میرا وفادار غلام اتنی وفاداری کر رہا ہے اور میری عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنی بہیمیت کی گردن پہ پاؤں رکھ کے یہ ملکوتی اور قدوسیت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اب مجھ سے مانگے، کیونکہ اللہ سخی داتا ہے، یہ دینے سے خوش ہوتا ہے۔ اور فطری طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک نوکر ہو اور آپ کی خدمت کرتا ہو، لیکن آپ سے کبھی کوئی مانگے نہ، کوئی چیز آپ سے مانگے نہ، اور آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ منہ سے خود کچھ نہ مانگے، تو اس کے اندر ایک طرح کی بوئے نخوت آتی ہے، ایک قسم کا اس پہ استغنا، ایک قسم کا کبر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ سوچتے کہ یہ کبھی دینے کی کوشش کر تو آگے سے خودداری شو کرتا ہے، تو اس کا نوکر کی تو نخرہ کی، اب یہ نخرے بھی کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، تو یہ بوئے نخوت آتی ہے، ایک قسم کی اکڑ کی بو آتی ہے۔ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالی تو وہ سخی داتا ہے جو دینا پسند کرتا ہے اور کہتا مانگو مجھ سے۔ اب اگر نہ مانگے گا بندہ تو اللہ تبارک و تعالی تو ناراض ہوں گے، اللہ کہیں گے کیسا آدمی ہے، مانگتا کیوں نہیں مجھ سے، مانگے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کو ذکر کر دیا، کہ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے جب استعانت اور مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جواب یہ کہ اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب ایک آدمی چھلکا سارا اکٹھا کر لے اور مغز نہ لے تو وہ تو احمق آدمی، نالائق ہے۔ تو عبادت کا مغز جب دعا ہے اور استعانت اور مدد یہ عبادت کا تکملہ ہے، تو جب ایاک نعبد کر کے عبادت ہی سے مکمل کر لی، عبادت مکمل کرنے کے بعد اب یہ دعا کرتا ہے، اب کہتے ہیں ایاک نستعین، تجھ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اب یہ استعانت کا سوال کرتا ہے۔ تو گویا کہ جو نماز کا اصل جو مدعا تھا، جو مقصد تھا، یعنی اس مغز کو حاصل کرنا، یعنی مانگنا، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور آج کل تو یہ رواج پیدا ہو گیا کہ لوگ نماز کے بعد دعائیں نہیں مانگتے۔ یہ بڑی نالائقی کی بات ہے کہ نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صورت میں اشارہ کر دیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے ساتھ مانگنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ نماز پڑھ لیا، مانگو، اور مانگنے کے آداب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور دعا کے طریقے بتا دیے، ابو داؤد کی حدیثیں ہیں، دعا کا طریقہ بتا دیا کہ اس طرح ہاتھ اٹھاؤ، یہ اس کے ہتھیلیاں کہ پیٹ یہ تمہاری طرف ہو اور پیٹھ نیچے کی طرف ہو، یوں نہ مانگو، یوں مانگو، اور یہ ہاتھ کا پیالہ کر کے مانگو، ہاتھ کا یہ پیالہ بنا لو اور یہ مانگو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کے پیالے میں ڈال دے گا، کیونکہ یہ شاہی پیالہ ہے، اللہ اکبر، یہ ہاتھ شاہی پیالہ ہے، اور شاہی پیالہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ اس کو بھر دیتا ہے، شاہی پیالہ۔ آپ نے دیکھا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ اس کا ہاتھ کاٹو، چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں؟ ہاتھ کیوں کٹواتے ہیں؟ کوئی اور حکم دے دیتے، اس کو 80 کوڑے لگوا دیتے، 40 کوڑے لگوا دیتے، لیکن چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ آخر اس میں کیا راز ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی علماء ربانیین کے قلوب پر حکمت نازل کرتا ہے، حکمت نازل کرتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ یہ شاہی پیالہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عطا کر رکھا ہے کہ اے بندے جب بھی تجھے کوئی ضرورت پیش آئے یہ شاہی پیالہ تو میرے سامنے پھیلانا، میں اس کو بھر دوں گا۔ تجھے کھانا چاہیے پھیلا دے ہاتھ، پینا چاہیے پھیلا دے ہاتھ، کپڑے چاہیے پھیلا دے ہاتھ، کوئی کپڑا لتا چاہیے، مکان چاہیے، کوئی بھی کائنات کی چیز چاہیے۔ اور حدیث میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمک کی ایک ڈلی کی ضرورت پیش آئے یا جوتے کے ایک تسمے کی ضرورت پیش آئے، وہ بھی تم اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ سے مانگو، اس سے سوال کرو یا اللہ یہ دے دے۔ اس لیے میرے دادا پیر عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ، یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں۔ یہ الحمدللہ میرے دادا پیر ہیں، کیونکہ میرے پیر و مرشد شہید اسلام اور حسن الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میرے پیر و مرشد بھی ہیں، میرے والد نسبتی بھی ہیں، میرے استاد حدیث بھی ہیں، اللہ اکبر، میرے مربی اور مشفق بھی ہیں، سب ان کا فیض صحبت ہے۔ تو وہ خلیفہ ہیں ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، تو دونوں سے ان کو خلافت ہے، اس لیے یہ دونوں میرے دادا پیر ہیں۔ تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا کر رکھا تھا، اور عجیب و غریب معارف ان کو عطا کر رکھے تھے۔ تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ تو شاہی پیالہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش کرتے شاہی پیالہ، اور چور جب چوری کر لیتا ہے تو چوری کرتے کہ کیا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاہی پیالے کی توہین کرتا ہے، شاہی پیالے کی توہین کرتا ہے۔ جب شاہی پیالے کی توہین کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شاہی پیالے کو واپس لے لیتے ہیں، لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اب اس کا شاہی پیالہ ٹوٹ گیا، اس کا شاہی پیالہ واپس دے دو، اس لیے کہ تو اس شاہی پیالے کا اہل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم کر دی کہ ایک تسمہ جوتی کا وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک کی ڈلی وہ بھی اللہ سے مانگو، اور مانگنے سے باز نہ ہو، مانگتے رہو، اس لیے کہ وہ سخی داتا ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، دینے سے خوش ہوتا ہے، مانگو۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں، فرمایا کہ گھر میں آؤ اگر بجلی نہیں ہے تو فوراً دعا کرو یا اللہ جو اس کی فنی خرابی ہے وہ دور کر دے، یا اللہ بجلی عطا کر دے۔ پنکھا نہیں چل رہا، یہ خراب ہے، یا اللہ اس کے اندر جو بھی فنی خرابی ہے یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے تاکہ یہ چلنے لگے، ہوا دینے کے قابل ہو جائے۔ فرمایا پہلے دعا کرو، دعا کر کے اب دوا کرو، اب تدبیر کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر بازار سبزی لینے جاؤ تو دعا کر کے جو یا اللہ سبزی لینے جا رہا ہوں، یا اللہ اچھی سی سبزی عطا فرما دیجیے۔ کپڑے خریدنے جاؤ دعا کر لو یا اللہ اچھے کپڑا خریدنے جا رہا ہوں، اچھا سا کپڑا عطا فرما دیجیے۔ فرمایا قدم قدم پر اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کا رواج پیدا کر لو، وہ طبیعت بنا لو اپنی مانگتے اور مانگتے رہنے کی، وہ سخی داتا دیتا رہے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارے 24 گھنٹے کا رابطہ پیدا ہو جائے گا، کہ ہر وقت آپ کی آواز اللہ کے یہاں پہنچ رہی، ہر وقت آپ کی صدا اللہ کے یہاں پہنچ رہی، یہ فقیر بے نوا ہر وقت پکارا اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے۔ تو قدم قدم چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ فرمایا کہ جب گھر کی طرف آؤ تو دعا کرو یا اللہ گھر میں آ رہا ہوں، گھر میں اچھا دیکھنے کو منظر عطا فرما، کوئی بری خبر سے بچا، گھر میں آ کر کوئی اچھی خبر ملے، بری خبر نہ ملے، یہ دعا کرو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ میں جب آ رہا ہوتا ہوں تو راستے میں کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے نا، وہ موٹر سائیکل کو بیچارہ ہلا رہا ہوتا ہے، کبھی گرا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو اسٹارٹ کر رہا ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، یا گاڑی کسی کی خراب، اسے بونٹ اٹھا کے اس کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھتے ہی میں فوراً دعا کرتا ہوں یا اللہ اس بیچارے کی گاڑی ٹھیک کر دے، یا اللہ اس کی گاڑی ٹھیک کر دے، یا اللہ یہ اس کے موٹر سائیکل خراب ہے، جو فنی خرابی ہے یا اللہ وہ ٹھیک کر دے تاکہ اپنے وقت پہ گھر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ کے بندوں کے لیے اس طرح مانگو گے، اللہ کے مخلوق کے لیے بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کتنے خوش ہوں گے۔ کہا کہ کیسا آدمی ہے یہ، اپنے لیے تو کیا یہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ دوسرے کے لیے مانگتا ہے، غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، کیونکہ جب دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں کے لیے خیر مانگ رہا ہے تو یا اللہ اس کو تو خیر سے محروم نہ کر، پہلے اس کو عطا کر، اس کو پہلے عطا کر۔ تو یہ شاہی پیالہ،
یہ شاہی پیالے کی جب توہین کرتا ہے، ان ہاتھوں سے چوری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب یہ گوارا نہیں تھا، اس نے میرے شاہی پیالے کی توہین کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ کٹوا کے شاہی پیالہ واپس لے لیتا۔ دیکھو کیا رموز ہیں، کیا اسرار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ تو جب دعا کرے تو اس طرح کے دعا کرو، یوں دعا کرو، بعض لوگ یوں دعا کرتے بھائی، وہ کسی منچلے کے بقول یار آپ یوں دعا کر رہے ہیں، ساری تو نیچے کی دعا نیچے گر